اور بچپن میں ہفتہ ہفتہ دیمتن مدرار قطرہ قطرہ ہولے ہولے دھیرے دھیرے زمین پہ گرتا گرتا اسے نرماتا تھا، اسے ٹھنڈاتا تھا اور اس کی رو میں جا کے جم کے بیٹھتا تھا۔ 10 فٹ پہ پانی نکلتا تھا، 70 فٹ پہ پانی جا چکا ہے اور پھر بھی کوئی ہوش میں نہیں آ رہا۔ اور تمہارے چمڑے رنگنے کی فیکٹریاں دھری رہ جائیں گی، تمہارے فالودے یہیں، تمہارے مٹکے رہ جائیں گے، فالودے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ربڑیاں ختم۔ جب بھینس کا دودھ ختم تو کسوری ربڑی کہاں سے آئے گی، کسوری فالودہ کہاں سے آئے گا؟ 70 فٹ زمین میں پانی جا چکا ہے، قریب ہے کہ کڑوے پانی کی سطح شروع ہو جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ یہ اللہ اپنی نشانیوں سے تو بتا رہا ہے، ایک ہفتہ بارش ہو جائے 10 فٹ پانی اوپر آ جائے، 10 فٹ پانی اوپر آ جائے۔ اللہ اپنی نشانیوں سے بتا رہا ہے، ناراض ہو راضی کرو، کیا کرے گا؟ توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار دھیمی بارشیں ہوگی، دھیمی، طوفانی نہیں کہ گھر ٹپکنے لگے، چھتیں گرنے لگیں، انسان مرنے لگیں، ایسا نہ ہوگا۔ مدرار پھر کیا ہوگا؟ موقع کی، اور کیا؟ یمددکم باموال، تمہارے مالوں کو بڑھائے گا، وبنین، تمہاری مدد کرے گا تمہاری اولادوں کے ذریعے، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات لگائے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کیوں نہیں اللہ کی عظمتوں کا خیال کرتے؟ تم کیوں اس سے غیر کی طرف بھاگتے ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کی طرف آؤ۔ کائنات کے تیور عجیب ہیں، خوفناک ہیں، زمین کی کروٹیں لرزا دینے والی ہیں، ہواؤں کی سنسناہٹ وہ عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ توبہ کی طرف آؤ، توبہ کی طرف۔ دنیا بھی جنت بنائے گا اور آگے بھی جنت بنائے گا، موت بھی خوشخبریوں کا پیغام بن کے آئے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، جنت تیار، جو پیچھے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، جو آگے ہیں تیرے استقبال میں ہیں، آؤ اب اللہ کے مہمان بن کے آؤ۔ یہ بھی جنت، وہ بھی جنت، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت، تمہارے رزق میں برکت، ہوائیں تمہارے تابع ہو کے چلنی۔ آپ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ اے امیر المومنین، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تب کیا کروں؟ ساریہ نظر آ رہا ہے، ساریہ کہاں ہے؟ 1500 کلومیٹر، اور 1500 کلومیٹر پر ہوا نے پیغام پہنچایا، لشکر کو شکست ہو چکی ہے، بھاگے۔ حضرت عمر کی آواز سنی، پہاڑ کی اوٹ میں آؤ، پہاڑ کے سائے میں آؤ، مڑ کے جو پہاڑ کے سائے میں آئے، لوٹ کے حملہ کیا، فتح ہوئی، ہواؤں کا نظام تابع کر دیا گیا، کائناتی نظام تمہارے پیچھے چلے گا، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ دنیا ہی میں جنت بنا کے دکھا دے گا۔ موت کربلا ہر ایک پہ نہیں آتی، فکر نہ کرو، کربلا ہر ایک پہ نہیں آتی، نہ کوئی حسین جیسے آئیں گے، نہ ویسی کربلائیں آئیں گی۔ اسے پتہ ہے بازاریوں کو کوئی آزماتا ہے، اسے پتہ ہے یہ سارا کام ہی نمبر 2 ہے، ان کے کاروبار بھی نمبر 2، یہ خود بھی نمبر 2۔ وہ تھوڑا سا بے شے تھوڑا سا جمو گے، اللہ دنیا کو جنت بنائے گا، اور آخرت کی جنت روزانہ سنوار رہا ہے، روزانہ جنت کو سجا رہا، روزانہ اس کی نوک پلک سدھار رہا، سنوار رہا، مہکا رہا، سجا رہا، موتیوں کے گھر اور سونے کے گھر اور چاندی کے گھر، زمرد کے گھر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، اڑتے پرندے، بہتے پانی، روان نہریں، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، حسین و جمیل لڑکیاں ایک قدم اٹھ کے تمہاری طرف چل کے آئیں تو 1,00,000 قسم کے نازک انداز دکھائیں، پکے ہوئے خوشے اور جھکے ہوئے خوشے اور پکے ہوئے پھل ہیں اور پھیلے ہوئے سائے ہیں، قطار اندر قطار پرندے ہیں، صف بستہ خدام ہیں اور پھیلے ہوئے قالین ہیں اور گول دائروں میں رکھے ہوئے تکیے ہیں اور بلند و بالا تخت ہیں، آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جام بھرے ہوئے ہیں، سرائیاں بھری ہوئی ہیں، کشتیاں سجی ہوئی ہیں، غلاموں کے ہاتھ میں کاس بھی ہے اور اکواب بھی ہیں اور اباریق بھی ہیں، اور وہ کبھی معین سے بھر کے دے رہا، کبھی سلسبیل سے بھر کے دے رہا، کبھی رحیق سے بھر کے دے رہا، اور کبھی کافوری شراب، کبھی زنجبیل کی شراب، کچھ خود ڈال کے پی رہے، کئیوں کو فرشتے پلا رہے، کئیوں کو اللہ خود پلائے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کئیوں کو خود پلا رہا۔ آیا کیا نصیبوں والی ہیں وہ عورتیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے دے، وہ مرد جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے دے۔ تو ادھر دوڑاؤ اپنی بیٹیوں، ماؤں، بیویوں، بہنوں کو، کہاں لے جا رہے ہو؟ خود کہاں جا رہے ہو؟
اور انہیں کہاں دھکا دے رہے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آیا، موقع پہ حضرت علی موجود نہ تھے، باہر نکلے ہوئے تھے۔ خادمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو، اس نے پانی رکھا، فرمایا میرا فلاں جوڑا بھی نکالو، وہ بھی نکالا، غسل فرمایا، جوڑا تبدیل کیا، فرمایا میری چارپائی کمرے کے بیچ کرو، اس نے بیچ میں رکھی، اس پر لیٹی، قبلے کی طرف منہ فرمایا، کہا دیکھو میں اب مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا کندھا بھی کوئی نہ کھولے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ میرا کندھا بھی کوئی نہ دیکھے۔ حضرت علی آئے تو قیامت گزر چکی، خادمہ نے عرض کیا کہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، جنہیں مرنے کے بعد بھی پردے کا احساس ہو۔ اس امت کی بیٹیاں ننگا ہونے کے چکر میں ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کو اپنا بنا لو، تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ ایمان والی عورتوں کو اللہ جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال بخشے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک حور کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال دیکھ کے حیران ہو کر کہے گا تیرے جیسے تو جنت میں کوئی ہے نہیں۔ اس کے پاس رہے گا، ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا، اس سے زیادہ حسین ہوگی، وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا بلا تو نہیں۔ اس کے پاس جائے گا، وہ پہلی سے بھی حسین ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک جی چاہے گا، پھر ایک اور چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور لڑکی اس کو پکار رہی ہوگی یا ولی اللہ اما انا ان یکون لنا منک نصیب، اللہ کے ولی میری باری کب آئے گی؟ اس کو دیکھ کر اس کے پاس جائے گا، اس سے بھی زیادہ حسین، ایسے اپنی بیویوں کے پہلوؤں کو گرماتا ہوا ایک سے دوسری بیوی کے پاس پہنچے گا، ایک دم اچانک ایک نور چھا جائے گا جو ساری جنت پر حاوی ہو جائے گا، جیسے چاند تاروں پہ سورج کا نور حاوی ہو جاتا ہے، ایک نور چمکے گا جو ساری جنت کے نور پہ حاوی ہو جائے گا۔ نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی دنیا کی ایمان والی بیوی مسکرا کر پکار رہی ہوگی کہ اللہ کے ولی ہمارے پاس کب تشریف لائیں گے؟ یہ ایمان کا نور ہے جو چہرے کو سجا دے گا۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان دنیا میں کالا، دل کا گورا، رنگت کا کالا، جسم کا کالا، عمل کا گورا، بدصورت، جسم کے لحاظ سے خوبصورت، عمل کے لحاظ سے، جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ اسے ایسا حسین بنائے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا۔ ہاں، وہاں کالا گورا نہیں چلتا، ورنہ بلال کو کون پوچھتا؟ ابو لہب آگے آگے ہوتا، تبت یدا ابی لہب وتب، ڈھالو ابو لہب کو جہنم میں، بلال کالا ہرشی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کرو، اور وہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر، جو سب سے حسین زندگی ہے۔ اولادیں ماں باپ کے پاؤں دھوئیں اور تمہارے زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو، ہماری طرح گما بیٹھو گے تو پھر دیواروں سے ٹکریں مارو گے، پھر یہ دولت نہیں ملے گی۔ ماؤں کی دعاؤں سے محروم ہو گئے تو تم ایسا ہو جیسے شاخ درخت سے ٹوٹ گئی، باپ کی دعاؤں سے محروم ہو گئے تو سمجھو تم چلچلاتی دھوپ میں آن کھڑے ہوئے ہو۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ اور تمہارے ماں باپ کا بھی قصور ہے جنہوں نے تمہیں سکول کالج تو پڑھایا اور تمہیں قرآن تو سکھایا ہوتا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ تمہاری دھن دولت سے تمہیں اللہ عزت نہیں دے گا۔ ہاں ہاں، ان رشتے ناتوں کی قدر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی تیرا ساتھی ہے۔ وہ حیران ہو کر بازار میں گئے کہ میرا ساتھی قصائی کیسے بن گیا؟ جا کے دیکھا تو ایک قصائی گوشت بیچ رہا، عام قصائیوں کی طرح۔ جب وہ فارغ ہوا شام کو ایک گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی چلوں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ۔ کہا جی آ جاؤ، مہمان برکت۔ گھر گئے، گوشت پکایا، جلایا، روٹی پکائی، ایک بڑھیا روئی کی گالی کی طرح سمٹائی، اٹھایا، کندھے کا سہارا دے کے بٹھایا، نوالے بنا بنا کے کھلایا، اس کا منہ صاف کیا، لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، کچھ دعا دی، کچھ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں، ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، واپس آ کر ساری خدمت کرتا ہوں، پھر کوئی اور کام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا کیا کہہ رہی تھی؟ پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھ، اور میں کتنے تھے موسیٰ کتنے، قصائی کتنے تھے موسیٰ کتنے، کتنے قصائی تھے کتنے موسیٰ ہے۔
مگر نہیں تجھے خوشخبری ہو، تیری ماں نے تجھے وہاں پہنچا دیا ہے۔ بتاؤ اگر یہ زندگی زندہ ہو تو کیسی خوبصورت زندگی ہوگی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو کیسی حسین زندگی ہوگی، قصور زنا سے پاک ہو کیسی حسین زندگی ہوگی، بازار دھوکے فریب سے پاک ہو، حکمران پولیس والے ظلم و ستم رشوت سے پاک ہوں، غریب خوددار ہوں، مالدار سخی ہوں، قاضی عادل ہوں، اور پولیس دیانتدار ہو، اور حکمران رحم دل ہوں، عورتیں پردہ دار ہوں، نوجوان پاک دامن ہوں، مردوں عورتوں میں حد فاصل ہو، تو کیسی حسین زندگی ہوگی۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اگر اس کا نام بہار ہے، یہ کیا بہار ہے؟ بلبل ہمتن خون شد، آئے ہائے، بلبل کا تو خون ہو گیا، تو گل شد ہمتن چاک، اور گلاب کا پھول پتا پتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اے وائے بہارے اگر است بہارے، اے وائے بہارے اگر است بہارے۔ اگر اس کا نام بہار ہے تو کوئی ہمیں خزاں لا کے دو، اگر اس کا نام تہذیب ہے تو ہمیں پتھروں کے زمانے میں دھکا دے دو، اگر اس کا نام روشنی ہے تو ہمیں اندھیروں کے حوالے کر دو۔ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے جو عزتوں کو سرے بازار نیلام کر دیں، ہمیں یہ تہذیب نہیں چاہیے جو نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک بینچ پہ بٹھا دے، ہمیں یہ ثقافت نہیں چاہیے جہاں بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والا بھی مسلمان ہو اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو۔ ہمیں ان روشنیوں سے بچاؤ، ہمیں وہ اندھیرے لا کے دو جہاں وہ دیے ٹمٹماتے تھے، جہاں چراغ کی لو پہ ایمان کو روشنیاں حاصل تھی، جہاں کچے گھروں میں پکا ایمان تھا، جہاں فقر میں غنی رہتے تھے، وہ زمانہ کہیں سے لا کے دو۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ لعنت جہاں سے آئی ہے ادھر ہی مبارک ہو۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صدا لگا رہے ہیں، اور تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا راہبر ہو، ہادی ہو، شفیق، اور جس کو اللہ کہہ رؤوف الرحیم۔ تمہیں کیا شان بیان ہو رہی ہے اللہ کے نبی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ یہ نہیں فرما برداروں کی نہیں، چور کا ہاتھ کاٹا گیا تھا تو اللہ کا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا، اور جو لائے تھے نا پکڑ کر کہ یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں اس نے چوری کی ہے، جب اس کا ہاتھ کٹا تو اب روئے۔ پھر آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹوا کے تمہارا کل؟ تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ مت کاٹتے ہاتھ۔ تو آپ نے فرمایا نبی ہو کر میں اللہ کی حد کو زندہ نہ کروں؟ تمہیں عقل کیوں نہ آئی؟ تم نے کیوں گواہی دی؟ تم اس سے توبہ کروا لیتے، اس کو سمجھا بجھا کے اس کو صاحب حق سے معافی منگوا دے۔ یہ وہ نبی ہے جو